نسخ کی جو آیت ہے، ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، نسخ کا جو اصطلاح ہی معنی ہے وہ تبدیلی حکم ہے، تبدیل حکم ہے۔ مثال کے طور پر ایک حکم کی مدت ایک ٹائم تک رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم نازل کیا اور اس حکم کی مدت ایک وقت تک رہے گی، اس کے بعد دوسرا حکم لے کر آ جائیں گے اللہ تعالیٰ۔ آپ اپنا پاسپورٹ بھی بنواتے ہیں، شناختی کارڈ بھی بنواتے ہیں، اس میں تاریخ اجرا بھی ہوتی، تاریخ تنسیخ بھی ہوتی، اس کو منسوخ کرنا کہتے ہیں۔ ایک مدت ہوتی ہے کہ بھئی یہ شناختی کارڈ کی ویلیڈیٹی اس مدت تک رہے گی، اس کے بعد یہ منسوخ ہو جائے گی۔ یہ کارڈ منسوخ ہوگا، آپ دوسرا بنوا لیں، ٹھیک ہے نا؟ پاسپورٹ اتنی مدت تک ہوگا، آپ دوسرا پاسپورٹ اس کے بعد بنوا لیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی قرآن شریف کے اندر بہت سارے حکم ایسے نازل کیے ہیں کہ جن کی حکم بہت سارے ایسے نازل کیے کہ جس کی مدت ایک وقت تک رہی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوسرا حکم نازل کر دیا، دوسرا حکم اتار دیا۔ مثال کے طور پر جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ناسخ اور منسوخ کیا، اس کی 3 قسمیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کی مثال میں ابھی دیتا ہوں۔ اس کی 3 قسمیں، ایک تو یہ کہ بھئی حکم بھی منسوخ ہو جائے اور تلاوت بھی منسوخ ہو جائے، نہ وہ تلاوت باقی نہ وہ حکم باقی۔ جیسے مدت رضاعت لے لیں یا رضاعت کے احکام لے لیں۔ اب رضاعت کے احکام کیا ہے کہ ایک بچہ اگر کسی خاتون کا، یہ حکم تھا پہلے اور قرآن شریف کے اندر آیا تھا، کسی خاتون کے پستان کو چوستا ہے 10 مرتبہ، تب جا کر رضاعت ثابت ہوگی، تب جا کر وہ اس کی ماں بنے گی، تب جا کر یہ ماں اس کے اوپر حرام ہوگی، کیونکہ ماں سے تو نکاح نہیں ہو سکتا نا۔ یہ حکم پہلے آیا، پھر اس کے بعد دوسرا حکم آیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے طرف، 10 چھوڑو۔ اور پہلے تو 10 مرتبہ چوسنا تھا، اب 5 مرتبہ چوسے گا کوئی بچہ، تو 5 مرتبہ چوسنے کے اندر کیا ہوگا؟ وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک چلا 5 مرتبہ، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوسرا حکم نازل کیا، اور وہ حکم کیا تھا کہ اب کوئی بچہ ایک دفعہ بھی چوسے گا نا تو حرمت ثابت ہو جائے گی، رضاعت ثابت ہو جائے گی، یہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ اب اس سے ویسا ہی تعلق ہوگا جیسے اصلی ماں سے تعلق ہوتا ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ پستان چوسنے سے مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی خاتون کا پستان جس سے دودھ بھی
آ رہا ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک رہا. کون سا والا؟ 5 دفعہ چوسنے کا. تو اس بات کا مطلب کیا تھا؟ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو یہ حکم کے بارے میں پتہ نہیں تھا. کچھ لوگ اس حکم کے اوپر عمل کرتے رہے، لیکن بعد میں ان کو بتایا گیا نہیں بھائی یہ والی آیت اتر چکی ہے. تو پھر ان لوگوں نے یہ اس پر حکم پر عمل کرنا شروع کر دیا، ورنہ وفات کے قریب قریب تو سب اسی کے اوپر عمل کرتے تھے. اور دوسرا کیا کہ حکم باقی رہے اور تلاوت منسوخ ہو جائے. حکم باقی رہے اور تلاوت منسوخ ہو جائے. اب جیسے قرآن شریف کی ایک آیت تھی قرآن کے اندر، الشیخ والشیخۃ اذا زنایا، اذا زنایا فرجموہم البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. یہ قرآن شریف کی آیت تھی. اس آیت کو قرآن سے منسوخ کر دیا، لیکن اس کا حکم کو منسوخ نہیں کیا، اس کا حکم باقی رہا. اب اس کی تلاوت نہیں ہوتی اس آیت کی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حکم کی اتنا زیادہ ضرورت ہے، اس آیت کی تلاوت کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ قرآن شریف کے اندر لکھوا دوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکال دیا تو بس. لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کر لے تو ان کو سنسار کرو، ان کو چھوڑو نہیں، ان کو سنسار کرو. سنسار کرنے کی حد آپ کو معلوم ہے سنسار کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ یہ تو پتہ ہے نا. تو اس حکم کی نوعیت کے اوپر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے کہ یہ تلاوت ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس آیت کو قرآن سے نکالی تو عمر کون ہوتا ہے پھر؟ عمر کون ہوتا ہے پھر؟ یہ بات تھی. پھر تیسری بات کیا ہے کہ بھئی تلاوت تو باقی رہے لیکن حکم منسوخ ہو جائے. جیسے ایک آیت ہے نا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. یہ قرآن شریف کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے. پہلے یہ تھا کہ بھئی وصیت کرنے کا حکم تھا کہ وصیت کر دو، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک آیت اتار دی یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب آیت اتاری تو اس کے اندر حصے خود بخود اللہ تعالیٰ کی ذات نے مقرر کر دی. جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مقرر ہو کر آ گئے اور تعین ہو گیا حصوں کا، تو اب اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا. وصیت کرنے کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی حصے مقرر کر دیے ہیں. تو یہ تلاوت تو ہو رہی ہے لیکن حکم کیا ہوا؟ منسوخ ہو. ایسی بہت ساری آیتیں قرآن شریف کے اندر جو تلاوت تو ہو رہی ہیں. بھائی پہلے تہجد فرض تھی نا، سورہ مزمل تلاوت کر رہے نہیں کر رہے ہم لوگ؟
سورہ مزمل کے اندر احکامات ہیں نا تہجد کے. تو ہم تلاوت تو کریں، لیکن اب جب تہجد کو کی فرضیت کو ختم کیا گیا تو بتایا گیا بھی تہجد کی فرضیت تو ختم کر دی گئی ہے، لیکن اب نفل باقی ہے. وہ فقرؤ ما تیسر من، بھائی جو تمہیں آسان لگے وہ اس میں سے پڑھ لو. تو نفل تو باقی ہے لیکن فرضیت کیا کر دی گئی؟ منسوخ کر دی.